یا اللہ آپ نے دین ہم تک پہنچایا، ہم گواہی دیتے ہیں اور ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں اور ہم آپ کے بندے ہیں، اور آپ کے نبی کو ہم کیا کہیں گے؟ آپ گواہ رہیں، آپ گواہ رہیں، ہم نے آپ کے نبی کو اپنا نبی مان لیا۔ اللہ منا نشہدک، اے اللہ ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں، انا نشہد، ہم گواہی دے رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ قیامت کے دن یہ گواہی آپ کے پاس ہماری امانت ہے۔ آپ خود قیامت کے دن فرما دیجئے تمہاری گواہی میرے پاس ریکارڈ میں ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ نے اتنا ہم کو نوازا ہے تو اب ہم اپنی اگلی زندگی ایمان، عبادت، اخلاق، حسن کردار، خوبی والی زندگی بنائیں گے، ایسی زندگی کہ ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہو اور کسی مخلوق کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو، نہ ہمارے والدین کو ہم سے دکھ پہنچے، نہ ہمارے اولادوں کو ہم سے تکلیفیں پہنچیں، نہ ہمارے بیویوں کو ہم سے دکھ پہنچیں، نہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو ہم سے دوریاں ہوں۔ ہم افسر ہوں گے تو ہم ماتحتوں کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، ہم ملازم ہوں گے تو ہم اپنے کلیگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور ہم ٹیچر ہوں گے تو اپنے اسٹوڈنٹ کا حق نہیں ماریں گے، ہم ڈاکٹر ہوں گے تو پیشنٹوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، ہم عدالتوں میں ہوں گے تو عدالتوں کو ظلم کا نہیں انصاف کی جگہ بنائیں گے جو ہم سے ہو سکے گا، ہم زمیندار ہوں گے تو اپنے پڑوسی کا حق نہیں ماریں گے، ہم جہاں ہوں گے اچھے بنیں گے، ہم جہاں ہوں گے اللہ کے نبی کے وہ امتی بنیں گے کہ اللہ کے نبی بھی ہم سے فرمائیں گے تم میرے ہو اور میں تمہارا نبی ہوں۔ اور یہ تب ہوگا کہ جب ہم اپنے اندر چینج لائیں، اور یہ چینج لانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان ارادہ کرتا ہے تو کفر کی بدترین زندگی کو چھوڑ کر ایمان کی بہترین زندگی اپنا لیتا ہے، اور انسان ارادہ کرتا ہے تو گناہوں کے دلدل سے نکل کر کے مقام عالی تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر زمانے میں رہا ہے، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ ایک طالب علم دلی کے اندر ایک محلے کے اندر امام تھا، وہ جوان لڑکا تھا، اس محلے کے اندر کوئی خاتون تھی جس کا شوہر کہیں سفر میں تھا، وہ خاتون چونکہ کافی دنوں سے شوہر سے جدائیگی کی وجہ سے پریشان تھی، اور ہو سکتا ہے اس کو اپنی پرائیویٹ ضرورت پورا کرنے کی بےتابی رہی ہو، اس لیے ایک خوبصورت جوان لڑکا اس کو اپنے گھر میں بلایا اور باہر سے گیٹ بند کروائے اور اندر لے جا کر کے اس نے برائی کرنے کے اشارے کیے۔ لڑکا پہلے تو سمجھا نہیں، اور جب سمجھ گیا تو اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اس خاتون نے یہ کہا کہ تم بچ نہیں سکتے، دروازے سارے بند ہیں، تمہیں کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اس طالب علم نے کیا کیا کہ وہ چلا گیا باتھ روم کے اندر، لیٹرین کے اندر، اور وہاں سے گندگی لے کر اپنے جسم پر ملی تاکہ اس عورت کو مجھے دیکھ کر نفرت ہو جائے اور میں بچ جاؤں۔ چنانچہ ہوا۔ وہ جب وہاں سے نکل کر آیا تو عورت نے جو ہی دیکھا تو بدبو لگ گئی، اور بدبو کی وجہ سے اس کو بہت ہی نفرت کے ساتھ نکال دیا۔ یہ بیچارہ طالب علم سبق پڑھنے کے لیے نہیں پہنچ پایا، وہ دریائے جمنا کے کنارے گیا، اپنے بدن کو دھویا، اپنے کپڑوں کو دھویا، جلدی بھیگے ہوئے کپڑے پہنے اور سبق میں پہنچ گیا۔ تو جو ہی سبق میں پہنچ گیا تو پوری کلاس کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ تو سارے لوگ کہنے لگے بھائی یہ کیسی خوشبو ہے؟ وہ سوچنے لگا خوشبو کہاں، میں تو بدبو میں سے نکل کر آیا، اور شاید صفائی کرنے میں کوئی کمی رہی ہے اس لیے ان کو بدبو آ رہی ہے۔ اب وہ محبت کی بنا پر بدبو کے بجائے وہ کہتے ہیں یہ خوشبو ہے۔ جب سارے طالب علموں نے پوچھا تو آخر میں ان کے استاد نے اس سے پوچھا بھائی تم نے کیا عطر لگایا؟ اس نے کہا حضرت مجھے معافی دے دیں، میں نے عطر تو نہیں لگایا، بس کپڑے دھوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں گندگی لگی ہو۔ اس کے بعد اگلے دن پھر وہی خوشبو، اگلے دن پھر وہی خوشبو، یہاں تک کہ یہ خوشبو اس کے جسم پر موت تک باقی رہی۔ اس کا نام ہی پڑ گیا خواجہ مشکی۔ میں نے یہ واقعہ کبھی بیان کیا ہوگا، یہ جو نوجوان جو میرے پاس آیا اس نے کہا ٹھیک یہی واقعہ میرے ساتھ ہو گیا آج کے زمانے میں۔ اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا، جموں شہر میں کہاں میرے ساتھ ہوا، کہاں مجھے اندر لے جایا گیا، کہاں مجھے بدکاری کرنے پر مجبور کیا گیا، کہاں میرے ویڈیو فلم بننے لگی تھی، اور کس طرح میں نے اپنے آپ کو لیٹرین میں لے جا کر کے پہلے تو گندگی ملی اور اس کے بعد پھر لیٹرین کا دروازہ توڑ کر کے میں کس طرح باہر آ گیا آج بھی۔ اور یہی طالب علم مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے 3 مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت ہوئی، اور کالج کا لڑکا ہے۔